پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے احمق بیوی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود بھی بہت سیدھا سادہ تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی تھی وہ حد درجہ بیوقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی۔ اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا، اور ساتھ 1 گلاس سرکہ بھی، جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے، اب میں کوٹری میں جاؤں اور وہاں سرکے کے ڈرم سے 1 پیالہ بھر کر سرکہ نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹوٹنی کو کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اس کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا حدشہ درست تھا۔ گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ تھک ہار کر مایوس اور نا امید اور افسردہ سی گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چارپائی پہ لیٹ کر اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ اس دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹنی کھلی رہی اور جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح بھر گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر دم لینے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور کوٹری کی طرف بھاگی، مگر اس وقت ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ فکر مند ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جب یہ سب شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ تو بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی چکی سے خرید کر لایا تھا۔ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اگر وہ یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو وہ یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ اس قدر شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاباش دی اور بوری کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی۔ اس دوران بے دھیانی میں اس کا پاؤں سرکے سے بھرے جگ سے ٹکرایا جو ڈرم کے نیچے پڑا تھا۔ جگ میں الٹ گیا تو اس کے اندر کا سارا سرکہ بھی بہہ گیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی اور اس نے باقی کا سارا آٹا بھی فرش پر بکھیر دیا اور سوچنے لگی کہ اب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، آج کھانے میں کیا پکا ہے؟ بیوی منہ بسور پر بتانے لگی، میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت بھونا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر کسان نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، او بیوقوف عورت، تم یہ سب کیا کر دیا تم نے؟ گوشت کو چولہے پر چھوڑ کر تم کیوں چلی گئی اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹوٹنی کو بھی کھلا کیوں چھوڑ دیا؟ چلو وہ تو ہوا سو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی بھی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تو تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو رہا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کے کھائے اور پیٹ بھرا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان اب خاصا محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا کر اور اس کو ہدایت دے کر جاتا۔ ایک دن کسان نے اپنے کھیت کے ایک طرف اگا ہوا پرانا درخت کاٹا تو جڑ میں اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت وہ ان کو استعمال کر لے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو
किसी ऐसी जगह छुपा कर रख दे जहाँ ज़रूरत पड़ने पर निकाल ले। मगर इसको अपनी बीवी की तरफ से भी ख़तरा था कि कहीं वो इसका ये राज खोल ना दे। ये सोचकर भी उसने अपनी बीवी से कहा, देखो ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं, मैं इनको एक डब्बे में डालकर ज़मीन में दबा रहा हूँ। तुम ना तो इनके करीब जाओगी और ना इनको हाथ लगाओगी, ठीक है? जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं इनको वहाँ से निकालूंगी नहीं और ना ही इनको हाथ लगाऊंगी। बीवी ने इसे यकीन दिलाया। कुछ रोज़ बाद जब किसान खेतों पर गया हुआ था, गली में एक फेरी वाला आया। इसके साथ इसका एक मददगार भी था। वो गधों पर मिट्टी से बने खूबसूरत नक्शो निगार वाले बर्तन लाद कर फरोख्त कर रहे थे। इनकी आवाज़ सुनकर किसान की बीवी ने गली में झांका तो ये बर्तन देखकर इसका जी ललचा गया। ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। कुछ सोचकर वो बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, हाँ, वो पीले बटन मेरे शौहर ने एक डब्बे में डालकर सहन में दबा दिए हैं, मगर इसने मुझे मना किया है कि मैं इनको हाथ ना लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही इनको वहाँ से निकाल कर देख लो। इसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और वो फौरन सहन में जाकर वो जगह खोदने लगा जहाँ इसने निशानदेही की थी। डब्बे के अंदर जब इसने सोने के सिक्के देखे तो इसकी बांछें खिल गई। सारे सिक्के समेट कर जेब में डाले और इसके बदले किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी को साथ लेकर फौरन वहाँ से 9-11 हो गया। वो समझ गया कि ये औरत आला दर्जे की अहमक है, जिसे पीले बर्तनों और सोने के सिक्कों का फ़र्क भी मालूम नहीं। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि इसने फेरी वाले को लूट लिया है और चंद पीले बर्तनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। खुशी खुशी इसने वो सारे बर्तन घर में इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए आया तो घर में इतने सारे नए बर्तन रखे देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे ये सब बर्तन कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं, ये सब मैंने तुम्हारे इन फजूल पीले बर्तनों के बदले खरीदे हैं। क्या? किसान परेशान होकर चिल्ला उठा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने इन्हें वहाँ से क्यों निकाला जहाँ मैंने इन्हें दबाया था? मैंने इन्हें वहाँ से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी। तुमने मुझे इनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही खोद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। ओ बेवकूफ़ औरत! किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा। तुमने वो जगह इसे बताई ही क्यों? तुमने मुझे इस बात से तो मना नहीं किया था ना? बीवी ने मासूम सा मुंह बनाकर बोली। अहमक औरत! किसान अपना सर पीटने और दीवारों से टकराने लगा। अरे बेवकूफ़, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे। तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, अब ये तुम्हारी गलती है, वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चिल्लाता रहा और इस दौरान में बीवी खड़ी मुंह बसोरती रही। फिर शौहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अब भी वापस ले सकते हैं, वो दोनों अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। ओ आओ इनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा, फिर बोला, हाँ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू ज़रूर ले लेना, ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से निकलकर इस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता था, मगर इसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान इसे तेज चलने का इशारा करता, मगर इसने सोचा अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए जब हम वापस घर जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शौहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी शौहर से काफ़ी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो इस पहाड़ी पर चलने लगी तो इसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया और लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। इसने बहुत तलाश किया, मगर वो लड्डू ना जाने कहाँ चला गया था। बहुत कोशिश की, मगर लड्डू ना मिला तो इसके जहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और इसी जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर इसने दूसरा लड्डू भी निकाला और उसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और इसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। इसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद उसके पीछे भागी, मगर वो भी ना जाने कहाँ जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे।
کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس ہو کر آگے چل پڑی، جہاں پہاڑی کی دوسری طرف کسان ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولا، اب جلدی سے لڈو نکالو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ لڈو تو گئے، وہ منہ بسور کر بولی۔ کہاں گئے؟ کسان چیخا۔ ایک لڈو گر گیا تھا، دوسرا میں نے اس کی تلاش میں اس کے پیچھے بھیجا، مگر وہ بھی نہ جانے کہاں کھو گیا۔ بیوی نے اسے ساری کہانی سنائی تو کسان حیران ہو کر بولا، تم ایسی بیوقوفانہ حرکتیں اتنی عقل مندی سے کیسے کر لیتی ہو؟ تم نے مجھے اس بارے میں منع بھی تو نہیں کیا تھا نا؟ وہ بڑے آرام سے بولی تو کسان لاجواب ہو گیا۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر بولا، مجھے امید ہے کہ گھر سے نکلتے وقت تم نے بیرونی دروازہ بند کر کے آئی ہوگی۔ نہیں، میں نے تو دروازہ بند نہیں کیا تھا، کیونکہ تم نے مجھے توجہ ہی نہیں دلائی اس طرف، بیوی نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر کسان پریشان ہو گیا اور غصے سے چیخا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں، تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر آؤ، اور آتے ہوئے کھانے پینے کے لیے کچھ لیتی آنا۔ وہ فوراً گھر کی طرف بھاگی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس کے شوہر نے اسے کہا تھا۔ کھانے کے لیے اس نے باداموں کی ایک تھیلی اٹھائی اور پینے کے لیے پانی کا مٹکا۔ اس کے بعد اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالا لگایا اور واپس چل پڑی۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ اس کو نے سوچا، شوہر شاید پھر اس پہ اعتبار نہ کرے کہ تالا لگائے بغیر ہی آ گئی ہے، اس لیے مجھے ثبوت کے طور پر اپنے ساتھ کچھ لے کے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھیڑ کر سر پر رکھ لیا اور واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ واپس وہاں پر پہنچی تو شوہر دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، اے عقل مند عورت، یہ کیا ہے؟ بیوی چہک کر بولی، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقل مند ہوں۔ مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئی ہوں۔ آپ خود دیکھ لو میں نے اس میں تالا لگایا ہے یا نہیں۔ ارے ارے ارے، تم نے یہ تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ لائی، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ کسان لال پیلا ہو کر بولا، ارے کوئی کیسے گھس جائے گا؟ دروازہ تو میرے پاس ہے، پھر کوئی کیسے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ بیوی آنکھیں گھما کر بولی تو شوہر نے مزید بحث سے جان چھڑانا ہی مناسب خیال کیا اور کہا، واقعی تم احمق نہیں بلکہ تم بہت عقل مند خاتون ہو۔ یہ دروازہ چونکہ تم لے کر آئی ہو اس لیے اب تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا۔ چاروں نہ چار بیوی نے وہ دروازہ دوبارہ اپنے سر پر لادا۔ باداموں والی تھیلی اور پانی کا مٹکا بھی اس نے دروازے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ چور تو ابھی تک ملے نہ تھے اور رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ جب تاریکی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے ایک گھنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ برگد کے گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ آخر اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ آج کیسے ایک عورت کو بیوقوف بنا کر سونے کے سکے ہتھیا لیے۔ تھوڑی دیر بعد باتیں کرنے کے بعد دونوں چور رات گزارنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ کر درخت کی شاخوں پر لگے ہوئے پھل توڑے اور تاک تاک کر ان دونوں کے سروں پر نشانے لگانے لگا۔ وہ دونوں اس مصیبت سے بری طرح گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہوا یا آندھی تو ہے نہیں تو پھر یہ پھل کہاں سے اور کیسے گر رہے ہیں؟ کسان کی بیوی دروازہ اپنے کندھوں پر اٹھائے کافی تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ دروازے کے ساتھ بندھا پانی کا مٹکا اس کا وزن مزید زیادہ ہو گیا ہے تو کیوں نہ میں اس میں سے پانی گرا دوں۔ اس نے شوہر سے کہا، وزن زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں مٹکے کا پانی نیچے پھینک رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی نیچے انڈیل دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسا تو ایک چلا اٹھا، ارے آندھی کے بعد تو اب بارش بھی ہو گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے بیوی نے محسوس کیا کہ پانی نیچے انڈیلنے کے باوجود دروازہ تو ابھی تک ویسا ہی وزنی ہے، تو پھر وہ شوہر سے کہنے لگی، اب میں بادام بھی نیچے پھینک رہی ہوں، اب میں ان کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا اس نے باداموں سے بھری پوری تھیلی نیچے الٹ دی۔ جو ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چوروں کے سروں پر گرے تو وہ چیخنے لگے، ارے اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں، چلو کہیں اور بھاگ چلیں۔ پانی اور بادام نیچے پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ خود دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ ابھی سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تھا۔ وہ شوہر سے کہنے لگی، لو جی اب دروازہ بھی چلا۔
یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ چھوڑ دیا اور سیدھا جا کے دروازہ چوروں کے اوپر گرا۔ ارے مر گئے، وہ ایک ساتھ چلائے، اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ کیا چیز سر پہ گری ہے، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور کہتے جا رہے تھے، پہلے آندھی آئی، پھر بارش ہوئی، پھر اولے برسے، اور اب تو آسمان ہی سر پر آ پڑا ہے۔ بھاگتے ہوئے چور اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ گئے۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی درخت سے نیچے اترے۔ چوروں کے سامان سے انہوں نے اپنے سونے کے سارے سکے واپس نکالے اور انہوں نے چوروں کا سارا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف واپس چل پڑے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔